السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يك من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم، وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللہ تبارک و تعالیٰ کے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام عراق کے ایک مشہور شہر بابل کے اطراف میں واقع کوسا نامی ایک آبادی کے بستی کے رہنے والے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس فطرت سلیمہ پر پیدا فرمایا تھا جس کے آگے ساری دنیا کی باطل چیزیں وہ ہیج تھیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جس قوم کے درمیان آنکھ کھولی تھی، اس قوم کے لوگ ایک طرف زمینی بتوں کی پوجا کیا کرتے تھے، ساتھ ہی ساتھ آسمان میں زہرہ اور اس قسم کے بڑے بڑے جو تارے ہیں، ستارے ہیں، ان کو پوجتے تھے، اور اس سے بھی آگے بڑھ کر کے وہ اپنے حاکم کو اپنا رب مانے اور اس کو سجدہ کیا کرتے تھے۔ انہی لوگوں کے درمیان حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش ہوتی ہے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس سلسلے میں شرک، کفر، باطل کے خلاف جو جہاد کیا اور جو کوشش کی، وہ ایسی کوشش ہے جس کی مثال دنیا میں نادر ہی ملتی ہے۔ اسی لیے دیکھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جو فضائل بیان کیے ہیں، وہ قرآن مجید میں کسی اور نبی کے فضائل نہیں بیان ہوئے۔ اشارہ کے طور پر یہ سنتے چلیے، مثال کے طور پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ فضیلت بخشی ہے کہ ان کے بعد اس دنیا میں جتنے نبی آئے ہیں، وہ سارے کے سارے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام ہی کی ذریت اور آپ ہی کی نسل سے تھے، اور انہی میں سے ایک اشرف الانبیاء اور تمام مخلوقات میں سب سے افضل، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک سب سے محبوب نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تھے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا وَإِبْرَاهِيمَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِمُ النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ سے پہلے اس دنیا میں بطور رسول کے حضرت نوح اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مبعوث فرمایا، اور انہی دونوں کی ذریت میں ہم نے نبوت کا سلسلہ اور ان کے اوپر کتاب کے نازل ہونے کا سلسلہ رکھا۔ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو وہ اہمیت دی ہے کہ ملت ابراہیمی آج دنیا میں جتنے مشہور
باطل مذاہب پائے جاتے ہیں، خود اسلام بھی یہ سارے کے سارے لوگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت پر ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے اس امت کو بھی حکم دیا ہے کہ وہ ملت ابراہیمی کی اتباع کرے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو مخاطب کرتے ہوئے فرماتا ہے ثم اوحینا الیک ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، پھر ہم نے آپ کی طرف یہ وحی کی ہے کہ آپ ملت ابراہیمی، وہ ابراہیم جو حنیفا مسلمہ، تمام باطل معبودات سے اور تمام باطل قسم کے ایسے لوگوں سے جو نبوت کا دعویٰ کرتے تھے ان سے کنارہ کش ہو کر کے ایک اللہ کی عبادت کرتا تھا، وہ صحیح طور پر مسلمان تھا اور اس کے اسلام میں ذرہ برابر شرک کا شائبہ نہیں پایا جاتا تھا، بلکہ آپ اللہ تبارک و تعالی نے ملت ابراہیمی کو یہ مقام دیا ہے کہ جو شخص ملت ابراہیمی سے ہٹتا ہے وہ شخص بے وقوف اور نادان ہے۔ وَمَن يَرْغَبُ عَن مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِيَ نَفْسَهُ، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ملت سے وہی شخص اعراض کرے گا جو بے وقوف ہوگا، جس نے اپنے آپ کو بے وقوف بنایا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں اگر آپ دیکھیں تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں حضرت ابراہیم کو جن بہترین القاب سے یاد کیا ہے اتنے بہترین القاب کسی اور نبی کے نہیں ہیں۔ ایک بار میں اس سلسلے میں غور کرنے لگا تو قرآن مجید میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو 12 ایسے لقب سے یاد کیا گیا ہے جو کسی اور نبی کو حاصل نہیں ہے۔ ان میں سے ایک چیز ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام متعلق اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو اپنا خلیل بنا لیا ہے۔ خلیل کا معنی یہ ہوتا ہے ساتھیو، وہ دوست، وہ شخص جس کی محبت آپ کے دل میں اس قدر گھر کر جائے کہ کسی اور کی محبت کے لیے اس میں جگہ نہ رہ جائے۔ ساری دنیا سے آپ اپنا رشتہ توڑ لیں لیکن اس سے اپنا رشتہ آپ نہ توڑیں۔ اس کی محبت کی جگہ مال کی محبت، اولاد کی محبت، بیوی کی محبت، والدین کی محبت، کسی کی محبت نہ لے۔ اسی چیز کو خلا کہا جاتا ہے۔ تو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے صرف حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ لقب دیا ہے کہ وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، اللہ تعالیٰ نے ابراہیم کو اپنا خلیل بنا لیا۔ حدیثوں سے ثابت ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ تعالیٰ کے خلیل تھے، لیکن قرآن مجید میں یہ لقب صرف حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حاصل ہوا ہے۔ اسی طریقے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایک اور لقب سے اللہ تعالیٰ نے یاد کیا ہے، وہ لقب وفاداری کا ہے، پورا کرنے کا ہے، یعنی جو چیز بھی اس کے سپرد کی جائے وہ چیز وہ کام کرنے کا ہے یا وہ کسی کام سے بچنے کا ہے اس کو مکمل طور پر ادا کر دے۔ حضرت ابراہیم کی خصوصیت اللہ تعالیٰ نے ذکر کی ہے وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى، اور سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، جب اللہ تعالیٰ، جب ابراہیم کے رب نے ابراہیم کو چند احکام دے کر کے آزمایا تو فَأَتَمَّهُنَّ، ابراہیم علیہ السلام نے ان کی مکمل پیروی کی۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے اس طریقے سے اگر آپ دیکھتے جائیں تو قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بہترین لقب سے یاد کیا ہے، بلکہ ایک جگہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے متعلق اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس دنیا میں اگر سب سے بہتر، اللہ کے نزدیک سب سے محبوب اگر کوئی طریقہ ہو سکتا ہے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ہے وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِمَّنْ اتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ، اس شخص سے بہتر دین والا، مذہب والا، طریقے والا کون ہو سکتا ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اتباع کرتا ہو۔ اسی لیے صحیح مسلم میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے اور کہتا ہے یا خیر البریہ، اے مخلوق میں سب سے افضل، اے تمام امت کے اندر سب سے افضل شخص۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابراہیم
اپنے دادا کی موجودگی میں اپنے لیے اس لقب کو پسند نہیں فرمایا، اور آپ نے فرمایا ذاک ابراہیم، یہ کون ہے؟ ابراہیم ہے جسے خیر البریہ ہونے کا لقب دیا جا سکتا ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ قرآن مجید میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بہت سے ایسے القاب سے یاد کیا گیا ہے جو کسی دوسرے نبی کو حاصل نہیں ہے۔ لیکن ساتھیوں، جو اصل بات مجھے کہنی ہے وہ یہ ہے، کہتے ابراہیم علیہ السلام کو یہ القاب جو ملے ہیں تو آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے آخر حضرت ابراہیم کو کیوں چن لیا ہے؟ تمام انبیاء کے مقابلے میں حضرت ابراہیمی کے اوپر اللہ تعالیٰ کی خصوصی نظر کیوں رہی ہے؟ اس کے بارے میں سوچنے لگا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اندر بعض ایسی خصوصیات پائی جاتی تھی جو بڑی کامل درجے کی تھی۔ ان میں سے دو ایک خصوصیات کا ذکر آپ کے سامنے بعض کو اختصار کے ساتھ اور بعض قدر تفصیل کے ساتھ میں رکھتا ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پہلی خصوصیت جو ہے وہ یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام مکمل طور پر توحید کے اوپر قائم تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو علماء نے امام الموحدین کے لقب سے یاد کیا ہے کہ تمام موحدین کے امام ہیں، اس لیے کہ ان کے اندر توحید کا جو جذبہ پایا جاتا تھا، خواہ چاہے ظاہری توحید کا معاملہ ہو، باطنی توحید کا معاملہ ہو، حضرت ابراہیم خواہ چھوٹا شرک ہو، بڑا شرک ہو، ظاہری شرک ہو، باطنی شرک ہو، ہر قسم کے شرک سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پرہیز کیا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی توحید کس قدر پختہ تھی، صرف ایک مثال سے آپ اندازہ لگا لیں۔ مفسرین نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے تذکرے میں، جہاں سورہ انبیاء میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالے جانے کا ذکر ہے، آگ میں ڈالنے کا معاملہ یہ ہے، قالوا ابنوا له بنيانا فالقوه في الجحيم، ان لوگوں نے کہا کہ اس کے لیے ایک عمارت تعمیر کرو اور اس عمارت کے اندر آگ جلاؤ، اور جب آگ جل جائے تو ابراہیم کو اس میں ڈالو تاکہ ابراہیم کو بھاگ کر جانے کی گنجائش نہ رہے۔ چنانچہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ شاید 18 گز اونچی ایک دیوار بنائی گئی لمبائی میں، اور چوڑائی میں 16 گز یا 17 گز ایک دیوار بنائی گئی، اور اس کے اندر آگ کو ڈالا گیا، اور اس آگ کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ڈالنے کی تیاری کی گئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالنے کا بالکل مکمل وقت آ جاتا ہے، لیکن ایسے موقع پر روئے زمین کی حتیٰ کا ہر جانور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے دعا کر رہا تھا، صرف ایک بدبخت جانور کے، اور وہ جانور وزغ ہے جسے ہمارے ہاں چھپکلی کہا کرتے ہیں۔ یہ جانور بڑا خطرناک اور ہمارا آپ کا دشمن ہے، اسے گھر میں رہنے دینے کی اجازت نہیں ہے، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فضیلت بیان فرمائی کہ جو چھپکلی کو پہلے وار میں مار دیتا ہے اللہ تعالیٰ اسے 100 نیکیاں دیا کرتا ہے۔ آج ہم اس سے غافل ہیں، ہمارے گھروں کے اندر چھپکلیاں دوڑتی رہتی ہیں، یہ بات سنت کے خلاف ہے، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دنیا کے جتنے جانور ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے دعا کر رہے تھے، صرف اس ایک جانور کے کہ یہ جانور آگ میں پھونک مار رہی تھی کہ آگ اور روشن ہو جائے، اسی لیے اس کی خطرناکی، اس کے زہریلے اور انسانوں سے دشمنی کی وجہ سے اللہ کے رسول نے اسے مارنے کا حکم دیا ہے۔ تو تمام جانور بھی اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ اپنے خلیل کو بچا لے، حتیٰ کہ جب بالکل وہ وقت آ گیا کہ آگ میں ڈال دیا جائے، حضرت جبرائیل اللہ تعالیٰ کے حضور حاضر ہوتے ہیں کہ اے رب، آپ نے ہمیں اتنی طاقت دی ہے کہ ہم اپنے ایک پر سے اس آگ کو بجھا سکتے ہیں، صرف بجھانا ہی نہیں بلکہ اس آگ کے اوپر ایک پر ماریں تو ان کے گھروں کو جلا دے گی، لیکن یہ طاقت ہمیں دینے کے باوجود بھی ہماری موجودگی میں آپ کا خلیل آگ میں جلا دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی توحید کا امتحان لینا چاہا کہ یہ اپنی توحید میں اور یقین میں کس قدر پختہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت جبرائیل سے کہا جاؤ، اگر تمہاری
تم سے مدد چاہتا ہے تو تم اس کی مدد کرو۔ حضرت جبرائیل حضرت ابراہیم کے پاس آتے ہیں اور کہا اے اللہ کے خلیل، کیا میں آپ کی کوئی مدد کر سکتا ہوں؟ حضرت جبرائیل نے کہا اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو مدد کا حکم دیا ہے، آپ اس کے حکم سے میری مدد کرنا چاہتے ہیں تو کریں، لیکن میں آپ سے مدد نہیں مانگتا۔ حسبی اللہ و نعم الوکیل، میرے لیے وہی کافی ہے اور میرے معاملات کو سدھارنے کا کی بہترین صلاحیت وہی رکھتا ہے، و نعم الوکیل۔ تو اللہ کہنے کا مطلب کہ اس مشکل وقت میں بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی توحید کا اندازہ لگائیے کہ وہ کسی اور سے مدد لینے کے لیے تیار نہیں ہوئے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا، قل اننی ہدانی ربی الی صراط مستقیم دینا قیما ملت ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین۔ آپ اعلان کر دیجئے لوگوں کے سامنے، یہ مکہ کے مشرکین جو آپ سے بحث کرتے ہیں، آپ سے حجت کرتے ہیں، آپ سے مناظرے کرتے ہیں، ایک طرف آپ کی باتوں کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، شرک کے اوپر اڑے ہوئے ہیں، اور دوسری طرف اپنے کو ملت ابراہیمی پر ہونے کے دعوے دار ہیں۔ آپ ان سے کہہ دیجئے کہ یہ ملت ابراہیمی نہیں ہے، بلکہ اننی ہدانی ربی الی صراط مستقیم، میرے رب نے مجھے اس صراط مستقیم، اس سیدھے راستے، صراط مستقیم ساتھیوں اس راستے کو کہتے ہیں، پہلی صفت اس کے اندر ہے جو بالکل سیدھا راستہ ہو، دوسری صفت یہ ہے وہ دوسرے راستوں کے مقابلے میں مختصر ترین راستہ ہو، تیسری اس کے اندر صفت یہ ہوتی ہے کہ وہ راستہ بالکل کشادہ ہو، چوتھی اس کی صفت یہ ہوا کرتی ہے کہ اس راستے کے اندر بالکل روشنی ہو اور تاریکی نہ ہو۔ یہ چار پانچ صفات پائی جائیں گی تو وہ صراط مستقیم ہوا کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ آپ اعلان کر دیجئے اننی ہدانی ربی الی صراط مستقیم۔ وہ صراط مستقیم کیا ہے؟ دینا قیما، ایک ایسا دین ہے، ایک ایسا طریقہ ہے، ایک ایسا راستہ ہے، عمل کا، عبادت کا ایک ایسا منہج ہے جو قیما بالکل درست ہے، اپنے ہر اعتبار سے اس کے اندر درستی پائی جاتی ہے، اور یہی ملت ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام کی ملت یہی ہے۔ وما کان من المشرکین، اور ابراہیم شرک کرنے والوں میں نہیں تھے، لہذا ہمارا تمہارے سامنے اعلان ہے، قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین، آپ کہہ دیجئے کہ میری نماز اور میری قربانی، میرا مرنا اور میرا جینا اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ اگر ہم نماز پڑھتے ہیں تو کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ اگر ہم نماز میں یا غیر نماز میں اپنا سر جھکاتے ہیں سجدہ کرنے کے لیے تو کس کے لیے؟ اللہ رب العالمین کے لیے۔ نماز میں ہم دعائیں مانگتے ہیں، ہماری دعا اگر کسی کے لیے ہے تو کس کے لیے ہے؟ اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ ہمارا جھکنا، ہمارا احترام اور تقدیر کے ساتھ اس طریقے سے کھڑے ہو جانا کہ ہم دائیں بائیں حرکت نہ کریں، یہ کسی غیر کے لیے جائز نہیں ہے۔ اگر یہ ہے تو کس کے لیے ہے؟ اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ قل ان صلاتی، آپ کہہ دیجئے کہ میری نماز اور نماز کے جو بھی کام ہیں وہ سارے کے سارے کام صرف اللہ رب العالمین کے لیے ہیں۔ چنانچہ صحیح بخاری وغیرہ میں ہے کہ ایک بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیر مبارک میں چوٹ لگی، کوڑھے میں چوٹ لگی، آپ مسجد نہیں آ پاتے تھے، آپ کھڑے ہو کر کے نماز نہیں پڑھ پاتے تھے، آپ بیٹھ کر کے نماز پڑھتے تھے۔ صحابہ کرام آپ کی عیادت کے لیے گئے، دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ کر کے نماز پڑھ رہے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیچھے کھڑے ہو کر کے صحابہ کرام نماز پڑھنے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اشارے سے کہ تم لوگ بیٹھ جاؤ، یہ کسی انسان کے لیے مناسب نہیں ہے کہ وہ بیٹھا ہو اور سارے لوگ اس کے احترام میں کھڑے ہوئے ہوں۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ نماز میں احترام سے کھڑے ہونا ہے، نماز میں رکوع ہے، نماز میں سجدہ ہے، نماز میں دعائیں ہیں، نماز میں التجا ہے، یہ ساری کے سارے کام کس کے لیے ہے؟ اللہ رب العالمین کے لیے ہیں۔ قل ان صلاتی ونسکی، اور میری قربانی، نسک کے معنی ہوتا ہے قربانی کے، اصل معنی نسک کا اصل میں یہ ہے قربانی کا، قربانی بنا ہے قرب سے، جس کے معنی ہوتا ہے تقرب حاصل کرنا۔
ہر وہ کام، ہر وہ چیز جو خرچ کر کے انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کا یا کسی کا تقرب حاصل کرے، یہی چیز قربانی ہوا کرتی ہے۔ چونکہ بقرعید کے موقع پر ہم ایک جانور ذبح کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کا تقرب حاصل کرنا چاہتے ہیں، اسی لیے اسے ہم قربانی کہا کرتے ہیں۔ جیسا کہ قرآن مجید میں اذ قرب قربانا کا لفظ آیا ہوا ہے، یہ صرف اللہ رب العالمین کے لیے ہے، کسی اور کے لیے یہ جائز نہیں ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کے اندر ایک طرف نماز کا ذکر فرمایا جو انسان کی بدنی عبادتوں میں سب سے افضل عبادت ہے، اور دوسرے قربانی کا ذکر فرمایا جو انسان کے مالی عبادتوں میں سب سے افضل عبادت ہے۔ تو گویا ہماری جسمانی عبادات اور ہماری مالی عبادات سب کس کے لیے ہے؟ اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ ہم اگر کوئی پیسہ خرچ کرتے ہیں تو کس لیے؟ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے۔ ہم اگر کسی کو دیتے ہیں تو کس کے لیے؟ اللہ کی رضا کے لیے۔ ہم کسی سے روکتے ہیں تو کس کے لیے؟ اللہ کی رضا کے لیے۔ اسی لیے علماء کہتے ہیں کوئی بھی مالی عبادت، چاہے صدقہ ہے چاہے قربانی ہے، غیر اللہ کے لیے قطعاً جائز نہیں ہے۔ ہم کوئی بھی چیز ہو، چادر کی شکل میں ہے، نذرانے کی شکل میں ہے، نظر کی شکل میں ہے، یہ سارا کا سارا ہم کس کے لیے ہے؟ للہ رب العالمین، رب العالمین اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ بلکہ بعض علماء نے تو یہاں تک یہ بات کہی ہے، مثال کے طور پر کوئی شخص ہے، اس کے یہاں کوئی محترم شخص آتا ہے، لیڈر ہے یا بڑے علماء ہیں، بڑے علامہ ہیں، اس کے پاس یہ طاقت نہیں ہے کہ ان کے لیے بکرا ذبح کرنے یا مرغا ذبح کرنے کا انتظام کرے، لیکن وہ سوچتا ہے اگر ہم نے ان کے لیے مرغا ذبح نہیں کیا، اگر ہم نے ان کے لیے بکرا ذبح نہیں کیا تو یہ ہم سے ناراض ہو جائیں گے، یہ ہم سے خوش نہیں رہیں گے، اور میرا جو کام ان کے پاس اٹکا ہوا ہے وہ نہیں کریں گے۔ اب اس ڈر سے اگر کوئی آدمی مرغا ذبح کر رہا ہے تو وہ شرک کر رہا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ذبح کرنا کس کے لیے ہے؟ للہ رب العالمین، اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ اور یہی تھی ملت ابراہیمی جس کی اتباع کا ہمیں اور آپ کو حکم دیا گیا ہے۔ خیر، بات آگے بڑھتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ان صلاتی و نسکی و محیایا، اور میری زندگی اور میرا مرنا کس کے لیے ہے؟ اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ ایک مومن، ایک موحد اگر مرتا ہے، جان دیتا ہے تو کس کے لیے؟ اللہ رب العالمین کے لیے۔ وہ بڑا بدبخت انسان ہے، وہ بڑا بدنصیب انسان ہے جو کسی عورت کی محبت میں پڑ کر کے اپنی جان دے دیتا ہے۔ وہ بڑی بدنصیب عورت ہے، شرک کا ارتکاب کر رہی ہے، جو کسی مرد کے محبت میں پڑ کر کے اپنی جان دے دیتی ہے۔ یہ جان کس کی ہے؟ دی ہوئی کس کی دی ہوئی ہے؟ اس کا مالک کون ہے؟ بلکہ ہمارے اوپر تو اللہ تعالیٰ کا اتنا اختیار ہے ہمارے جسم کے اوپر کہ ہم اپنے جسم کے ایک بال کے بھی مالک نہیں ہیں، کہ ہم اسی جگہ کا بال کاٹ سکتے ہیں جہاں کے بال کاٹنے کی ہمارے رب نے اجازت دی ہے، اور اس جگہ کا بال ہمارے لیے کاٹنا جائز نہیں ہوگا جہاں کہ ہمارے رب نے اجازت نہیں دی ہے۔ تو ہمارے جسم پر ہم کو تو ایک بال کا بھی اختیار حاصل نہیں ہے، چاہے جائے کہ جان کا اختیار ہو۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے آپ کہیے میری نماز اور میری قربانی، میرا مرنا اور میرا جینا للہ رب العالمین۔ تو خاص کہنے کا مطلب یہ ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پہلی خوبی یہ رہی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام توحید کے مکمل طور پر پابند رہے ہیں۔ ان کی توحید میں کسی بھی قسم کے شرک کی آلائش نہیں رہی ہے، نہ اصغر کی، نہ اکبر کی، نہ ظاہر کی، نہ باطن کی۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرف خصوصی ہماری آپ کی توجہ دلائی ہے، جیسا کہ آپ لوگ بار بار شرک اور توحید پر تقریریں سنتے آئے ہیں۔ اسی توحید کا مظہر تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اندر بعض ایسی خوبیاں پائی گئیں جن کا ذکر اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں بڑی تعریفی انداز میں کیا ہے۔ جیسے اس سے پہلے گزرا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى، وہ ابراہیم جس نے وفاداری کی ہے، جس نے وفاداری کا شعار۔ اس کی تفسیر و مفسرین کہتے ہیں کہ ہر وہ چھوٹا بڑا کام، چاہے واجب ہے یا مستحب ہے، جس کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام اسے بجا لائے ہیں۔ اور ہر وہ چھوٹا بڑا کام
اللہ تعالیٰ نے جس سے منع کیا ہے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اس سے رک گئے ہیں. اسلمت لرب العالمین ان کا شیوا رہا ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے دنیا کی امامت کا مقام حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو دیا ہے. دوسری بات اور قابل غور ہے، حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کی عظمت کی کہ اللہ تعالیٰ کی تعظیم کا مادہ ان کے اندر بہت زیادہ پایا جاتا تھا. ساتھیوں، بعض قرآن مجید کی آیات ہیں، اگر آپ پڑھیے تو آپ حیرت میں پڑ جائیں گے کہ یہ لوگ ہیں جو اس بات کے حقدار تھے کہ موحد بنے. یہ وہ لوگ ہیں جنہیں کہا جائے کہ یہ لوگ اللہ کے بندے اور عباد الرحمن ہیں. ہم اور آپ اس کے حقدار نہیں ہیں. مثال کے طور پر حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام جب اپنی قوم سے بحث کرتے ہیں، ان کے سامنے توحید پر تقریر کرتے ہیں، ان کی تقریر کا ایک حصہ یہ بھی ہے، کہتے ابراہیم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، میں تنہا اس رب کی عبادت کرتا ہوں، میں اس رب کو مانتا ہوں، میں اس رب کے سامنے اپنا سر جھکاتا ہوں، میں اس رب کے سامنے اپنا ہاتھ پھیلاتا ہوں جو رب العالمین ہے، جو تمام جہان کا پالنے والا ہے. ہر چاہے وہ جہان جاندار ہوں، بے جان ہوں، یا وہ جاندار عقل والے ہوں یا بے عقلے ہوں، انسان کی شکل میں ہے یا حیوان اور جانوروں کی شکل میں ہے، وہ تمام جہان کا رب العالمین ہے. کون؟ اس کی صفات کیا ہیں؟ الذی خلقنی فہو یہدین، وہ ذات جس نے ہمیں پیدا کیا ہے. ہماری پیدائش کس کی طرف سے ہے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے. فہو یہدین، اور صرف پیدا ہی نہیں کیا ہے، وہ ہمیں سیدھا راستہ بتاتا ہے. سیدھا راستہ بتانے کے لیے اس نے ہماری طرف وحی کا سلسلہ رکھا ہے. سیدھا راستہ بتانے کے لیے اس نے ہمیں صحف اور کتابیں عطا کی ہیں. تو الذی خلقنی فہو یہدین والذی یطعمنی ویسقین، میرا رب وہ ہے جو کھلاتا اور پلاتا ہے. کھانا وہی دیتا ہے، پانی وہی دیتا ہے، روزی وہی دیتا ہے. وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ. ذرا غور کریں، یہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ نہیں کہا وہی بیمار کرتا ہے اور شفا دیتا ہے، یہ نہیں کہا حضرت ابراہیم علیہ السلام. اللہ کی تعظیم دیکھیے، وہی بیمار کرتا ہے اور شفا دیتا ہے یہ نہیں کہا، بلکہ یہ کہا وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ. جب میں بیمار ہوتا ہوں، یعنی بیمار کرنے کی نسبت اللہ کے احترام میں یہ نہیں کہا کہ اللہ بیمار کرتا ہے. شفا دینے کی نسبت کی کہ جب میں بیمار ہوتا ہوں تو اللہ تعالیٰ مجھے شفا دیتا ہے. یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تعظیم کا مظہر. اور اس سے بھی بڑا مظہر ساتھیوں، یہ اگر پڑھیے تو آنکھ میں آنسو آ جایا کرتے ہیں کہ یہ شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت کو کس طریقے سے پہچانتا تھا، اور حقیقت میں وہ اس بات کا حقدار تھا کہ اسے خلیل اللہ کے لقب سے نوازا جائے. اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ پہلے پارے کے آخر میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَتُبْ عَلَيْنَا ربنا ارنا مناسکنا وتب علینا. تو کہنے کا مطلب ابراہیم علیہ السلام خانہ کعبہ کی دیواریں بلند کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کے حکم سے بلند کر رہے ہیں. دنیا میں اتنا پیارا، اتنا محبوب کوئی اور گھر نہیں ہے جس گھر کو حضرت ابراہیم علیہ السلام بنا رہے ہیں. اس کے باوجود اللہ تعالیٰ سے کیا دعا کرتے ہیں، کیا دعا کر رہے ہیں؟ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. اے اللہ تعالیٰ تو میرے اس عمل کو قبول فرما لے. ذرا سوچیں کس قدر اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعظیم کا مظہر ان کے اندر پایا جاتا تھا. انہیں کسی بھی قسم کا دل کے اندر غرور تک یا خیال تک نہیں آیا کہ اس سے بہتر کام دنیا میں کوئی نہیں ہو سکتا جو میں کام کر رہا ہوں. نہیں، ان تمام جذبات کو کنارے رکھ کر کے کیا کہہ رہے ہیں کہ اے اللہ تبارک و تعالیٰ میں اس گھر کی تعمیر تو کر رہا ہوں، تیرے حکم سے اس کی دیواریں ہم باپ بیٹے بلند کر رہے ہیں. اے اللہ تعالیٰ اس ہماری نیکی کو تو قبول فرمالا. اسی لیے عروہ ابن یا وہب ابن ورد ایک تابعی ہے، وہ جب اس آیت کو پڑھا کرتے تھے تو رونے لگتے تھے اور کہتے تھے یا خلیل الرحمن، اس خلیل الرحمن کو دیکھو جو رحمان کا گھر تعمیر کر رہا ہے، اس کے باوجود اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہا ہے کہ اے اللہ تبارک و تعالیٰ میرے اس عمل کو قبول کر لے. ہم اپنے بھائیوں سے سوال کر سکتے ہیں کہ کیا
آپ نماز سے فارغ ہوئے تو کیا کبھی یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ میری نماز کو قبول فرما لے؟ آپ نے کسی کو صدقہ دیا تو آپ کے دل میں ایک خیال کبھی آتا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ میرے اس صدقے کو قبول کر لے؟ آپ نے کوئی نیک عمل کیا تو یہ آتا ہے کیوں؟ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت جو توحید کی بنیاد ہے، اس کے اندر چونکہ ہمارے اور آپ کے اندر کمی ہے، اس لیے ہمارے اور آپ کے ذہن میں یہ بات نہیں آتی۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اندر یہ بات اللہ کی تعظیم مکمل طور پر پائی جاتی تھی۔ اسی طریقے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یقین دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ پر، کہ اس بندے کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر کس قدر یقین تھا اور کس قدر ان کی تائید، ان کی توحید پختہ تھی۔ یقین ظاہر بات توحید کا ایک حصہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا جانے لگا لیکن کوئی پریشانی ان کے اوپر نہیں ہے، کسی قسم کی گھبراہٹ نہیں ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یقین یہ دیکھیے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اللہ تبارک و تعالیٰ یہ وعدہ کرتا ہے کہ تم اپنے باپ، بیوی اور بیٹے کو چھوڑ کر کے چلے آؤ ایسی وادی میں جہاں پر کوئی آدمی نہیں ہے، کوئی انسان نہیں ہے، نہ کہیں پانی ہے نہ کہیں سایہ ہے۔ اس کے باوجود یقین یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام چھوڑ کر کے چلے آتے ہیں۔ اسی طریقے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی توحید کا اور ان کی زندگی کا جو سب سے عظیم مظہر پایا جاتا ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانیاں ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کس قدر قربانی دی۔ جب سے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے توحید کا نعرہ بلند کیا ہے، انہوں نے قربانیاں ہی قربانیاں دی ہیں۔ سب سے پہلی قربانی آپ جانتے ہیں کہ جتنے نبی آئے ہیں وہ لوگوں نے اپنی مدد کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کسی کی مدد طلب کی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب اللہ نے نبی بنایا تو انہوں نے کیا کہا؟ اے اللہ تعالیٰ میری مدد کے لیے میرے بھائی کو متعین کر دے۔ حضرت شعیب سے متعلق کہا لولا رہتک لرجمناک۔ حضرت لوط علیہ السلام نے کہا او آوی الی رکن شدید، کاش کہ کوئی ایسا ہوتا مضبوط میرا سہارا ہوتا جس کا میں سہارا لیتا۔ حتیٰ کہ ہمارے نبی سے افضل کوئی اور نہیں ہے، آپ نے جو اللہ تعالیٰ کی عبادت کی کوئی اور عبادت نہیں کی، لیکن بعد مواقع ایسے آئے ہیں کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دوسروں کا سہارا ایک وسیلہ ہے، یہ ایک جائز کام ہے، اس کو تلاش کیا۔ چنانچہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ طائف سے واپس ہوئے، طائف کے لوگوں نے آپ کے ساتھ جو سلوک کیا آپ لوگ اچھی طریقے سے جانتے ہیں۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم وادی نخلا میں پہنچے، مکہ مکرمہ سے صحابہ کرام آ کر کے آپ سے وادی نخلا میں ملاقات کرتے ہیں۔ اب مکہ مکرمہ داخل ہونا ہے تو کیسے داخل ہوں؟ اب تک تو مکہ کے مشرکین آپ کو تنگ کرتے تھے، آپ کو پریشان کرتے تھے، آپ کو ایذائیں پہنچاتے تھے، اور اب تو آپ کو مزید یہ بھی ایذا پہنچائیں گے کہ تم کیا منہ لے کر کے طائف گئے تھے، وہاں تمہیں کیا ملنے والا ہے۔ جانتے ہیں بسا اوقات انسان کو عار دلانا، شرم دلانا، یہ بہت بڑی شرم اور بہت بڑی پریشانی ہوا کرتی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں داخل ہونے سے پہلے سہیل ابن عمرو کے پاس اپنا قاصد بھیجتے ہیں کہ میں مکہ میں داخل ہونا چاہتا ہوں، میری حفاظت کی ذمہ داری لے لیجئے۔ سہیل ابن عمرو انکار کرتے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے عدی ابن مطعم ابن عدی کی پاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا قاصد بھیجا اور کہا میں مکہ میں داخل ہونا چاہتا ہوں، آپ میری حفاظت کیجئے۔ تو مطعم بن عدی اس کے لیے تیار ہو گئے اور اپنے بیٹوں کو لے کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مکہ مکرمہ سے باہر آئے، آپ کو اندر لے کر کے گئے۔ آپ نے خانہ کعبہ کا طواف کیا اور مکے میں رہائش اختیار کی۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جتنے نبی آئے ہیں انہوں نے اپنی دعوت پر مدد کے لیے کسی کا سہارا لینا چاہا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام جیل میں ہیں، اور جیل میں جو اپنے دو ساتھیوں کے خواب کی تعبیر بیان کی، تو جس ساتھی کو نجات ملنے والی تھی اس سے کیا کہا؟ اذکرنی عند ربک، جا تو رہے ہو لیکن اپنے رب کے پاس میری سفارش کرنا کہ ایک مظلوم اور نیک انسان جیل میں پڑا ہوا ہے اسے نجات دے دے۔ لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیکھیے کہ وہ
کسی کی بھی پناہ نہیں چاہتے ہیں، اگر انہیں پناہ درکار ہے تو کس کی؟ اللہ رب العالمین کی۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو پہلی قربانی دی ہے وہ باپ کی شفقت، باپ کی مدد اور باپ کی محبت کی قربانی دی ہے۔ سورہ مریم کے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ پڑھیے، وقت نہیں میں آپ کو آیات پڑھ کر کے سمجھاتے جاؤں، لیکن اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد کو سمجھایا، بتوں کی لاچاری بیان کی، ان کی گمراہی کا ذکر کیا اور کہا اتبعنی، اے میرے ابو جان میری بات مان لیجئے، اہدک صراطا سویا، میں آپ کو سیدھے راستے پر لے کے چلوں گا۔ اے ابو جان ذرا سوچیں، آپ ان کی عبادت کیوں کرتے ہیں؟ نہ آپ کی بات سنتے ہیں، نہ آپ کو دیکھتے ہیں، نہ آپ کے کسی عام کام آ سکتے ہیں۔ اس پر باپ ناراض ہو جاتا ہے، غصے میں آ جاتا ہے اور کہا یا ابراہیم لئن لم تنتہی لارجمنک واہجرنی ملیا، اے ابراہیم اگر تو اپنی بد کلامی سے نعوذ باللہ من ذالک، اگر اپنی اس بکواس سے نعوذ باللہ من ذالک باز تو نہیں آتا ہے تو تجھے پتھر سے مار مار کے ہلاک کر دوں گا، چھوڑ دے میرا ساتھ نکل جا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کوئی پرواہ نہیں کی، کوئی ساتھ میں نہیں ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے والد سے کہتے ہیں سلام علیک ساستغفر لک ربی انہ کان بی حفیا واعتزلکم وما تدعون من دون اللہ، میں آپ کا ساتھ چھوڑ کر کے اور آپ جن معبودوں کے بعد ان کو ساتھ چھوڑ کر کے یہاں سے نکل جا رہا ہوں، میرا رب میری دعاؤں کو سننے والا ہے۔ اسی پر بس نہیں، باپ کا ساتھ چھوڑا، قوم کو دعوت دینی چاہیے، لیکن قوم دعوت کے بدلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مخالف ہو گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب بتوں کو توڑ دیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ایسے مخالف ہوئے کہ ان کو آگ میں ڈالنا چاہا، اس سے بچے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا انی مہاجر الی ربی سیہدین، میں اپنی رب کی طرف ہجرت کر کے جا رہا ہوں، مجھے ہدایت دینے والا ہے۔ ساتھیوں، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے علاقے کو قربانی دی، اور اس سے بھی بڑھ کر کے نہیں، ذرا سوچیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا صبر، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے، اللہ کی توحید کے لیے ساری دنیا کو قربان کر دینا، حتیٰ کہ اپنی عزت کو قربان کر دینے پہ نعوذ باللہ من ذالک۔ اے میرے رب اگر ہم سے تعبیر میں غلطی ہو رہی ہے تو مجھے معاف کر دینا، اے اللہ تعالیٰ اگر ہم سے تعبیر میں کوئی کوتاہی ہو رہی ہے تو مجھے بخش دینا۔ لیکن یہ بات ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی عزت کو بھی قربان کر دینا چاہا۔ چنانچہ ابراہیم علیہ السلام جب اپنے بابل سے رخصت ہوئے اور حران اور دمشق ہوتے ہوتے حضرت ابراہیم علیہ السلام فلسطین پہنچتے ہیں تو اپنے بھتیجے حضرت لوط اور ان کی اہلیہ کو اردن کی طرف دعوت کے لیے بھیجتے ہیں، اور اپنے دعوت کا کام کرتے کرتے مصر پہنچ گئے۔ وہاں کے بادشاہ نے جب سنا کہ ایک ایسا شخص آپ کے علاقے میں داخل ہوا ہے جس کے ساتھ ایک بڑی خوبصورت عورت ہے، بڑی خوبصورت سی عورت ہے، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ معراج کے موقع پر حضرت یوسف علیہ السلام سے میری ملاقات ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اور ان کی والدہ کو ساری دنیا کی خوبصورتی کا آدھا حصہ عطا فرمایا تھا۔ ان کی ماں سے مراد حضرت سارہ ہیں، یعنی حضرت سارہ اتنی خوبصورت تھی۔ جب اس بادشاہ سے کہا گیا تو اس کی یہ عادت تھی کہ اگر کوئی شخص کسی ایسی عورت کو لے کر کے جاتے رہتا جو اس کا شوہر رہتا تو اسے قتل کر کے اس کو اپنی بیوی بنا لیتا تھا، اور اگر کسی کی بہن رہا کرتی تھی تو اس کے ساتھ تعرض نہیں کرتا تھا۔ حضرت ابراہیم کو بلایا، حضرت ابراہیم سے کہا تمہارے ساتھ وہ کون ہے؟ حضرت ابراہیم نے کہا وہ میری بہن ہے۔ تو حضرت ابراہیم کے اس بات پر اسے یقین نہیں ہوا، ان کی خوبصورتی کو حضرت سارہ کی سن چکا تھا، لہذا کسی بھی حالت میں حضرت سارہ کو حاصل کرنا چاہا اور کہا کہ انہیں میرے پاس بھیج دیجئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ صبر دیکھیے، یہ قربانی دیکھیے کہ اپنے عزت کو بھی قربان کر دیتے ہیں اللہ تعالیٰ پر اعتماد کرتے ہوئے، اللہ تعالیٰ کے بارے میں صبر کرتے ہوئے، اور کہتے اے سارہ اس دنیا میں ہمارے اور تمہارے علاوہ اس روئے زمین پر کوئی مسلمان نہیں ہے، اور ایک مسلمان دوسرے کا بھائی ہوتا ہے، عورت ہے تو اس کی بہن ہوتی ہے، اس لیے ہم نے تمہیں اپنی بہن کہا ہے،
اس ظالم کے سامنے تم مجھے جھٹلانا نہیں اور کہہ دینا کہ ہاں وہ میرا بھائی ہے، یہ نہ کہنا میرا شوہر ہے۔ تو علی کل حال قصہ لمبا ہے، آپ لوگ جانتے ہیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ قربانیاں ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس سے بڑھ کر کے جو قربانی ہے ساتھیوں، جو کم سے کم ہم لوگوں کے عقل میں آنے والی نہیں ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کوئی اولاد نہیں تھی۔ جب اس ظالم سے معاملہ ہوا اور ظالم نے حضرت ہاجر اپنی بیٹی کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے خادمہ کے، حضرت سارہ کے خادمہ کے طور پر دے دیا، تو حضرت سارہ نے حضرت ابراہیم سے کہا میں اس لونڈی کو آپ کے لیے وقف کرتی ہوں، آپ اس کے ساتھ رہیں، شاید ہم تو بوڑھے ہو چکے ہیں، 80 سال اس سے زیادہ ہماری عمر ہو چکی ہے، اب تو ہمیں کوئی اولاد نہیں ہوگی، شاید اس سے آپ کو کوئی اولاد دے کہ آپ کی نسل چلے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بطور لونڈی یا بطور بیوی کو حضرت سارہ کو اپنا لیا، اور جب حضرت سارہ کے ساتھ تعلق قائم ہوا تو اللہ تعالیٰ نے اسماعیل جیسے ایک ہونہار اور خوبصورت اور سمجھدار بیٹے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نوازا۔ اب بیٹے کا پیدا ہونا تھا کہ حضرت سارہ کے اندر وہ جو عورتوں کے دل میں اللہ تعالیٰ نے فطری طور پر ایک حسد اور ایک کوڑھ کی بیماری رکھی ہوئی ہے، وہ کوڑھنے لگی، یہاں تک کہ حضرت سارہ کو انہوں نے ان کا کسی حصے کو، کسی جسم کے حصے کو کاٹ لینے کی نظر مانی۔ حضرت سارہ اپنے بچے کو لے کر کے بھاگتی ہے اور راستے میں اپنا جو دوپٹہ تھا اسے لٹکا لیا کہ جس راستے سے جا رہی ہوں ہمارا دوپٹہ گھسٹتا جائے تاکہ ہمارے پیر کا نشان سارہ نہ پا سکے اور ہمارا پیچھا نہ کر سکے۔ تو حضرت سارہ جا کر کہیں چھپ گئی۔ ادھر اللہ تعالیٰ کو حکم ہوتا ہے کہ آپ ایسا کرو، اس بیوی اور اس بچے کو لے جاؤ اور مکہ میں آباد کرو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت سارہ، حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل، حضرت ہاجر کو لے کر کے آتے ہیں جہاں پر آج زمزم کا کنواں ہے، وہاں چھوٹا سا ایک درخت تھا، اسی سائے کے اندر بیٹھایا، ایک مشک پانی کا رکھا اور ایک زنبیل کے اندر کچھ کھجور رکھ دیے، اور وہاں بیٹھانے کے بعد تھوڑی دیر بیٹھے بھی نہیں، اس لیے کہ وفا حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے۔ اللہ تعالیٰ کا حکم تھا کہ چھوڑ کر کے واپس چلے آنا، 5 منٹ کے لیے بھی ان کے پاس رکتے نہیں ہیں، وہاں پر بیٹھائے اور خدا کی طرف باہر نکلے۔ جب آگے جاتے ہیں تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب جاتے دیکھا تو مائی ہاجر نے سمجھا کہ شاید ہم کو چھوڑ کر کے جا رہے ہیں، دوڑتی ہیں، حضرت ابراہیم تیز بھاگتے ہیں، آواز دیتی ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام چونکہ اللہ تعالیٰ سے وعدہ تھا اس لیے پیچھے مڑ کر کے بھی اپنی بیوی اور بچے کو نہیں دیکھا۔ ذرا سوچیں، اکلوتا بیٹا ہے اور بڑھاپے میں ہے، بڑھاپے کا سہارا ہے، اس کی کس قدر محبت دل میں رہی ہوگی، لیکن چونکہ اللہ رب العالمین کا حکم ہے لہذا چھوڑ کر کے آگے بڑھے۔ حضرت سارہ نے جب دیکھا میں ان کو نہیں پکڑ سکتی تو آواز دی، اے ابراہیم، اے ابراہیم، اس بے آب و گیاہ اور جہاں نہ انسان نہ کوئی آبادی، ہمیں چھوڑ کر کے آپ کہاں جانا چاہتے ہیں؟ حضرت ابراہیم نے کوئی جواب نہیں دیا۔ آخر میں پوچھتی ہیں کیا یہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے آپ یہ کر رہے ہیں؟ حضرت ابراہیم نے صرف ہاں کا جواب دیا کہ ہاں، اللہ تعالیٰ کا حکم ہے۔ اس وقت وہ موحد اور پاک بیوی کہتی ہے اذا لا یضیعن اللہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب آگے بڑھے اور دیکھا کہ اب سارہ ہم کو دیکھ نہیں پا رہی ہے اور بیوی اور بیٹا ہمیں دکھائی نہیں دے رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم۔ کہا اے مالک، عمل کو تابع فرمان کرتا ہوں، میں بیوی اور بچے کو یہاں آباد کرتا ہوں، اسی سنسان وادی میں انہیں رودی کے ساما کر، اسی بے برگ و سامانی میں شان صد بہارا کر، الہی نسل اسماعیل بڑھ کر قوم ہو جائے، یہ قوم کرود پابندے صلاۃ و صوم ہو جائے، اسی وادی میں تیرا ہادی موعود ہو پیدا کرے، جو فطرت انسان کو تیرے نام پر شیدا، بشارت تیری سچی ہے، تیرا وعدہ بھی سچا ہے، بشارت تیری سچی ہے، تیرا وعدہ بھی سچا ہے، بس اب تو ہی محافظ ہے، یہ بیوی ہے، یہ بچہ ہے، یہ میں آپ کے سامنے کر کے جا رہا ہوں، آپ کے حوالے کر کے جا رہا ہوں۔ تو کہنے کا مطلب ابراہیم علیہ السلام کی قربانیاں رہی ہیں، اور آخر میں اللہ تعالیٰ نے مزید حضرت ابراہیم کو آزمانا چاہا کہ کس قدر وفاداری کا ثبوت دیتا ہے ابراہیم۔ چنانچہ حضرت اسماعیل جب
اس لائق ہو گئے کہ باپ کی انگلی پکڑ کر کے چلنا شروع کر دے، ان کے کاموں میں حصہ بٹانا شروع کر دے، تو اللہ تعالیٰ کی آزمائش دیکھیے، اللہ تعالیٰ وحی نہیں کرتا ہے، بات نہیں کرتا ہے، حضرت جبرائیل کو بھیج کر کے نہیں، بلکہ خواب میں اللہ تعالیٰ دکھاتا ہے کہ میں اپنے بیٹے کو ذبح کر رہا ہوں۔ چونکہ خواب انبیاء کا خواب سچا ہوا کرتا ہے، اس لیے حضرت ابراہیم نے یہ سمجھ لیا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے بیٹے کو ذبح کرنے اور قربان کرنے کا حکم دے رہا ہے۔ یہ بہانہ نہیں کیا کہ یہ خواب ہے کہیں غلط نہ ہو جائے، کہیں شیطان کی طرف سے نہیں ہے، نہیں، خواب میں آیا اور فوراً بیٹے کے پاس آئے اور کہا یا بنی انی اری فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، اے بیٹے مجھے خواب میں دکھلایا گیا ہے کہ میں تجھے ذبح کرنا چاہتا ہوں، ذبح کر رہا ہوں، آخر تمہارا کیا خیال ہے؟ حضرت اسماعیل نے کہا اے ابو جان، اگر اللہ تعالیٰ کا یہ حکم ہے تو آپ انتظار کس بات کا کر رہے ہیں؟ چنانچہ ذرا سوچیں، اکلوتا بیٹا ہے، بڑھاپے کی امید ہے، اس حال میں بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کے اندر فرق نہیں آنا دینا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے وفاداری کا جو وعدہ کیا تھا اس میں فرق نہیں آنا دینا چاہتے ہیں، اور تیار ہو جاتے ہیں اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے، بلکہ ذبح کرنے تیار نہیں، ذبح کرنا شروع کر دیتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے کہ بیٹے کو بچا لیتا ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے ساتھیوں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بڑی خوبیوں اور بہت ہی عظیم کارناموں سے اللہ نے انہیں نوازا تھا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ابراہیم علیہ السلام کی لائی ہوئی توحید کو، ان کی بتائی ہوئی توحید کو اپنی زندگی میں اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اس مسجد کو جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نام پر اس مسجد کا نام رکھا گیا ہے، اللہ تعالیٰ اس مسجد کو توحید کا مرکز بنائے، یہاں توحید کی ایک ایسی شمع روشن ہو کہ ارد گرد کے تمام جگہوں کو روشن کر دے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم من کل ذنب واتوب الیہ۔